بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کل بھی اسی صورت میں بات ہوئی تھی. جو 7 آیات تک اللہ نے قسمیں کھائی ہیں تو 6 آیات تک ہر ایک آیات میں 2 قسمیں، سورج کی اور اس کی روشنی کی، چاند کی اور اس کے طلوع ہونے کی، یہاں نکلنے کی یا اس کے پیچھے آنے کی. یہاں جس طریقے سے سورج میں یہ قسم کھائی گئی کہ اس کے یعنی چمک، سورج جتنا روشن ہوگا اتنا بہترین مانا جائے گا. اسی طریقے سے چاند، سورج کے جتنی جلدی سورج کے بعد پورا چاند، وہ 14ویں کا یا اس کے آس پاس کے جو 4-5 دن ہوتے ہیں اسی وقت میں چاند، سورج ڈوبتا ہے کہ فوراً نکلتا ہے اپنے چاندنی کے ساتھ. باقی تو دیر سے نکلتا ہے یا شروعات میں جلدی نکلتا ہے، لیکن چاند میں وہ بات نہیں رہتا. اور ادھر کے دنوں میں 5-6 دن جو ہوتے ہیں، 4-5 روز، اس میں چاند اپنے چاندنی کے ساتھ چمکدار ہوتا ہے. اسی طریقے سے دن کی جب وہ اچھی طریقے سے روشن ہو جائے، یا یوں کہیے کہ جب وہ اچھی طریقے سے اس میں سورج دکھنے لگے، دن روشن ہو جائے گا. رات کی جب کہ وہ سورج پر اس دن پر چھا جائے، پھر آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، زمین کی اس کے بنانے والے کی، یہ تمام قسمیں ایک تو بڑی بڑی اللہ کی چیزیں ہیں. دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اپوزٹ چیزیں ہیں. دن رات، سورج چاند، زمین آسمان. اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے اندر بھی 2 اپوزٹ چیزیں رکھی ہیں. ایک تو کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ نے انہیں بنایا ہے اور ہم سب کو بھی بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جیسی دونوں اپوزٹ چیزیں رکھی ہیں، اسی طریقے سے اللہ ہمارے اندر بھی 2 مختلف چیزیں رکھا ہے، اچھائی اور برائی. اب یہاں اللہ رب العزت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں پہلے برائی کا تذکرہ کر رہا ہے، بعد میں اچھائی کا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں اللہ رب العزت پہلے برائی کا تذکرہ کر رہا ہے، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے. لیکن جب سدھرنے یعنی جب عمل کی بات آئی تو پہلے اچھے عمل کی پھر برے عمل کی. وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر جب برائی پیدا ہوتی ہے، اسی برائی کو کنٹرول کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے. اصل بات یہ جو تزکیہ ہے، جو صفائی ستھرائی ہے، وہ جب برائی، اگر ایک انسان کے اندر برائی پیدا نہ ہوگی تو پھر کنٹرول کس پر کرے گا؟ نہیں، بہت سے سامنے بھی بات آتی ہے کہ دعا کریے کہ گناہ کی خواہش نہ ہو، یا گناہ کا ارادہ پیدا نہ ہو. گناہ کا اگر ارادہ ہی پیدا نہیں ہوگا تو پھر امتحان کیسا؟ فرشتوں کا کیا امتحان؟ انہیں گناہ کا ارادہ ہی نہیں ان کے اندر. انسان کے اندر برائی پیدا ہوگی، پھر اس برائی کو دبانا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. تبھی پھر اللہ رب العزت نے کہا قد افلح من زکا، لیکن کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی صفائی کر لی. وقد خاب من دساہا، اور ناکام نامراد ہو گیا. دساہا اصل میں عربی میں مٹی میں ملا دینے کو کہتے ہیں. دونوں باتیں، ایک تو یہ کہ انسان خود کو بیکار کر لے، اس کو بھی کہتے ہیں مٹی میں ملا دینا. دوسرا یہ کہ ہمارا جسم جو ہے مٹی کا ہے، اور روح جو ہے وہ آسمانی ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے. اب
اس روحانی چیز کو اگر اس مٹی کے بدن پہ غالب آ گئی، یعنی اس پر اس کا پاور زیادہ ہو گیا، تو انسان نیکی کی طرف جائے گا. اور اگر یہ مٹی کی چیز اس پر غالب آ گئی، یعنی اس روحانی چیز پر، تو پھر انسان نفسانی خواہشات پر چلے گا. تو ایک تو یہ بیکار کر دینا، دوسرا یہ کہ جو آپ کے اندر، ہمارے اندر اللہ نے جو قیمتی چیز چھپا کر رکھی ہے، اس کو اپنے نفسانی خواہشات میں اتنا اس کی پیروی کرا کر خود اس کو مٹی میں ملا دی. یوں کہیے جیسے ہیرے کو کیچڑ میں انسان ملا دے. ہیرے کی قیمت تب ہوگی جب اس کو مٹی سے باہر نکالا جائے گا، نکھارا جائے گا، اس کی گھسائی کی جائے گی. اسی طریقے سے انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرشتے والی صفت جو رکھی ہے، رکھی تو دونوں ہیں. اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو نکھارنے میں کتنی کوشش کرتے ہیں. ہم کتنی کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ جو ہمارے اندر اچھائی ہے وہ نکھر کر سامنے آئے. نکھر کر کب سامنے آئے گی؟ جب اس میں انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا. تب تو پھر آدمی نہیں کہتا کہ یہ جو ہے فرشتوں صفت ہے، نیک انسان ہے، فرشتے صفت انسان ہے. قرآن میں بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، یعنی انہوں نے اپنی روح کو، اپنی اس فرشتے صفت کو اپنے جسم پر اتنا حاوی کیا کہ ان کا نفس بالکل پاکیزہ ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس کا الٹا ہوا. اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس کا الٹا ہوا. تو اللہ رب العزت بتانا چاہ رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے صفائی کی، اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. اصل میں عربی اس وقت سمجھی جائے گی قرآن جب ہم اس کے محاورے کو بھی سمجھیں گے. دساہا اصل میں اس طرح کا لفظ اس وقت بولا جاتا تھا عرب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، لوگ یہ ہم سن چکے ہیں کہ لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، ہے نا. انہی کو یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ اپنی بچی کو زندہ مٹی میں دفنا دینے کو ہی اس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے تم بچیوں کو دفنا دیتے ہو زندہ، اپنی نیکی کو اپنے نفس کے اندر اس طریقے سے مت دفنا دینا کہ پھر تم نکھر نہ پاؤ، پھر تمہارے اندر کی اچھائی سامنے نہ آئے. کیونکہ حقیقت میں تو تم انسان تھے، لیکن اتنے جانور پن تمہارے اندر آ گیا تھا، حیوانی طاقت تم پر غالب ہو گئی تھی. اتنا جو اللہ نے تمہارے اندر فرشتہ صفت رکھی تھی وہ ایک دم مغلوب ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی کہ تم اپنی زندہ لڑکی کو مٹی میں دفنا دیتے تھے. اب تمہیں اس بات کی کوشش کرنی ہے، اپنے اوپر اتنی محنت کرنی ہے کہ وہ اچھائی تمہارے اندر سے ابھر کر سامنے آئے. ابھر کر، جیسے تم بچیوں کو مٹی میں دفنانا چھوڑ دیے، ایسے اپنے روح کو نفس میں دفنانا چھوڑ. اب اللہ رب العزت ایک مثال بیان کر رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کی. یہ اللہ رب العزت دو باتیں بیان کی، اچھائی اور برائی، ہے نا. اب اس کی مثال، یعنی غلط کیریکٹر کی مثال اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا. حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے، ان کی قوم نے جھٹلا دیا. جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا، کیا مطلب؟ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے. ان کو اللہ رب العزت نے ایک اونٹنی دی تھی، اللہ کا وہ معجزہ تھا، وہ ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے. ایک دن اونٹنی پانی پیتی، وہ جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، اور ایک دن حکم تھا کہ تم سب پانی پیو. جس دن اونٹنی پانی پیے تو تم سب پانی اس دن مت پیو، وہ پورا پانی پی جاتا ہے. لیکن معاشرہ، سماج اتنا گندا ہو چکا تھا کہ جو نبی ان کے ہدایت کے لیے آیا تھا انہی کو جھٹلا دیا. نبی نے یہ کہا کہ تم ایسا کام مت کرو، تو انہوں نے نبی کو ہی جھٹلا دیا. پھر کیا کیا؟ جھٹلایا ہی نہیں بلکہ
جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا. سنگ دل کہتے ہیں ایک دم پتھر دل شخص, تو کسی سے کوئی مطلب نہیں اچھائی برائی سے. پھر کیا کیا اس نے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا, خبردار, اللہ کی اٹھنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا, بعد آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, اپنی حرکت سے بعد آ جاؤ. لیکن وہ ایسا نہیں کیا. پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا. ایک تو پیغمبر کی عام بات جھٹلا رہے تھے, ہدایت کی جو پیغمبر تعلیم دیتے تھے اللہ اور اپنے طرف بلاتے تھے, ایک تو اس کو جھٹلایا. پھر جب وہ یہ غلط کام کرنے جا رہے تھے تو پیغمبر نے پھر روکا, پھر جھٹلایا, اور پھر کیا کیا, اونٹنی کا اس شخص نے قتل کر دیا. کیوں یہ اللہ رب العزت عرب کے لوگوں کو بتا رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت عرب کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے. عرب کے حالات بھی, یہ شروعاتی دور کی سوریں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو, ان سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے بہت برا حال کیا تھا اور ان کی بات کو جھٹلایا تھا, ان کی بات کا انکار کیا تھا. تو پھر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برباد کر دیا. اس عذاب میں بچے, بوڑھے, جوان سب مارے گئے تھے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے اس وقت میری طاقت تھی, آج بھی میں وہی اللہ ہوں, وہی قدرت میری آج بھی ہے. انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا تو ان کے ساتھ یہ حشر ہوا. آج تم جھٹلا رہے ہو تو میں غافل نہیں ہوں اور نہ میں کمزور ہوں, اور یاد رکھو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. آگے آیت میں اللہ نے فرمایا, اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں. اللہ کو کیا خوف ہو؟ ایک بادشاہ اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو اسے تو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ یار اس کے خاندان کے لوگ آ جائیں گے, اس کے پریوار والے آ جائیں گے, ارے یہ اپنے گاؤں کے چودھری ہیں, سیٹھ ہیں. اللہ کو کس کا خوف ہوگا؟ اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا, پوری قوم دھسا, نیست و نابود کر دی. کس کا خوف ہوگا اللہ کو؟ کون مارے گا؟ یہ خوف ہو سکتا ہے اللہ کو؟ وہ تو قادر مطلق ہے, پوری دنیا کو ختم کر دے تو بھی اس کا کوئی بال باقی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت یہ ایسا نہیں کہ اس وقت کی بس قصہ کہانی بتا رہا, اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے بھی پوری کی پوری سماج گمراہی کی طرف جا رہی تھی, اور چہ جائے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے, ان کو جب نیکی کی دعوت دی گئی تو اپنے پیغمبر کو ہی جھٹلا دیے. اور اتنا ہی نہیں, معجزہ جو ان کو دیا گیا اس کو بھی مار کر ختم کر دیے. اتنے سنگ دل ہو چکے تھے وہ. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو یہ کہ جو کچھ ہمارا کارواں ہے وہ لٹتا چلا گیا, جو امت مسلمہ کی, جو ہمارے پاس اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی وہ ہم سب کو دی. اوپر سے بے بسی یہ کہ اس کھونے کا غم بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کی پراپرٹی لٹا دیں, لیکن احساس ہو کہ ہمارے پاس اتنا سب کچھ تھا, بتاؤ یہ لٹتا چلا جا. افسوس اس بات کا ہے کہ اس لٹنے کا غم بھی جاتا رہا ہمارے دلوں میں. مطلب ہمیں اپنی بربادی کا احساس بھی نہیں ہے, کیونکہ انسان اس وقت اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے جب اس کے اندر اپنے برباد ہونے کا غم اس کے اندر آ جاتا ہے کہ میں برباد ہو رہا ہوں, تب تو اچھا بننے کی کوشش کرے گی. کسی انسان کو اپنے اندر اگر بدبو ہی نہ آئے تو صفائی کا کیوں دھیان رکھے گا؟ کہ کسی انسان کو اپنی بینائی کے کم ہونے کا احساس ہی پیدا نہ ہو تو کیوں خرچ کرے گا, وہ پیسہ خرچ کرے گا چشمہ لینے کا اور لینس لگوانے کا؟ پہلے تو احساس ہونا چاہیے نا. اس سورہ سے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ دیکھو اچھائی ایک اچھائی, ہمارے اندر ایک اچھائی ہے, ایک برائی ہے. اللہ نے برے کام والوں کی ایک کیریکٹر, ان کا ایک نقشہ کھینچا پوری قوم کا, انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا, ہم نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا. اور یاد رکھو کہ ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں کہ تم ہمارا کچھ بگاڑ لو, نہ انہوں نے کچھ بگاڑا تھا نہ تم بگاڑ سکتے. لیکن افسوس کہ اب ہمارے اندر سے اسی بات کی کوشش کی جا رہی ہے, پہلے ہمارے اندر اس بات کا احساس ہو کہ ہم بگڑ گئے, تب پھر ہم بننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اندر ہی